ایسے ہیں جو یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، اذان کے ساتھ آپ صلاۃ والسلام محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہے ہیں، کیا یہ نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کیا ہے؟ پیارے صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے؟ تابعین کرام نے ایسا کیا ہے؟ تو جب ان ہستیوں نے نہیں کیا تو پھر کیف تفعلون، تم کیسے یہ کام کر سکتے ہو؟ تو بالکل یہ درست سوال، لیکن یہ سوال سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات نے کیا تھا یہ سوال۔ اس سوال کا پھر باقاعدہ جواب آیا اور اس پر تمام پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تمام پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اتفاق اور اجماع ہو گیا، مسئلے کا سوال آ گیا۔ تو جیسے ہی حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا حضور واللہ ہوا خیر، واللہ ہوا خیر۔ آپ جو سوال فرما رہے ہیں جس کا مطلب یہ کہ جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہ کیا ہو وہ کام ہم بعد میں نہیں کر سکتے، حضور یہ اصول نہیں ہے، یہ تو اصول ہی نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین یہ اصول ہے الحمد سے لے کر الناس تک کئی قرآن پاک میں کہ جو کام میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے نہ کیا وہ کام امت قیامت تک نہیں کر سکتی، تو اگر کہیں حصول ہے تو آپ یہ بیان فرمائیے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نے کہیں یہ فرمایا ہے کہ جو کام ہم نے نہ کیا وہ تم نے بالکل نہیں کرنا، ہاں جو کام محبوب نے کیا وہ تو امت کے لیے، اگر وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے تو امت کے لیے سنت بن جائے گا، لیکن جو کام نبی علیہ السلام نے نہ کیا ہو کیا اس کو نہ کرنا بھی سنت ہے؟ تو حضور یہ اصول تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حضور جو اصول ہے شریعت مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ بے شک ایک کام جو محبوب کریم علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن آپ کے وصال اقدس کے بعد اس کام کے کرنے کی امت کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو حضور پھر ضابطہ یہ ہے کہ اس کام میں ہم شرعی دلائل کی روشنی میں غور کریں گے کہ جس کام کی ہمیں اب ضرورت پڑ گئی ہے آیا یہ کام خیر پر مبنی ہے کہ شر پر مبنی ہے؟ اگر تو وہ سراپا خیر ہوگا، اس میں خیر ہی خیر ہوگی، اچھائی اچھائی ہوگی، اسلام کے لیے اچھائی ہو، امت مسلمہ کے لیے اچھائی ہو، دین کے لیے اچھائی ہو، تو حضور پھر قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے سورۃ الحج کے اندر 17ویں پارے میں چند نیک کاموں کو باقاعدہ نام لے کر گنوایا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکات دو، اور آگے فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، کہ اتنے سارے جو نیکی کے کام ہیں میں اللہ پاک قرآن پاک میں کس کس نیکی کا نام لوں؟ ہاں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اے میرے پیارے بندو ہر خیر والا کام کرتے چلے جائے۔ یہ باقاعدہ قرآن پاک سورۃ الحج میں اللہ پاک کا مبارک ارشاد گرامی موجود ہے کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، الخیر افعلوا الخیر، ہر وہ کام جس کے اندر خیر موجود ہو، اچھائی جس میں غالب ہو، سراپے خیر اور اچھائی ہو، تو اللہ پاک کا حکم ہے کسی مولوی صاحب سے، کسی فقیہ صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کام میں اچھائی موجود ہے، خیر موجود ہے، بہتری موجود ہے، تو فرمایا کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اللہ پاک حکم دے رہا ہوں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، جس کام کے اندر خیر موجود ہو اس کام کو تم بغیر کسی سے پوچھے کر دیا کرو، یہ میں اللہ پاک کا قرآن میں واللہ ہوا خیر، واللہ ہوا خیر، اللہ کی قسم حضور یہ خیر والا کام ہے، اللہ کی قسم یہ خیر والا کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یراجعنی، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سامنے اس اصول کے اوپر اتنے دلائل رکھ دیے اور بار بار مراجعات فرمائی، بار بار رجوع فرمایا اور ہر مرتبہ نئی سے نئی دلیل میرے سامنے رکھی، حتیٰ کہ ان کے دلائل پر غور و فکر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ شرح اللہ صدری لما شرح اللہ صدر عمر، جس کام اور اصول کے لیے اللہ پاک نے حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا، ان کو شرح صدر عطا فرمائی تھی، شرح اللہ صدری، اس اصول اور ضابطے اور کام کے لیے اللہ نے مجھے ابو بکر کا
سینہ بھی کھول دیا، مجھے بھی اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رجوع فرما لیا اپنے اس سوال سے، فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے شرح صدر، ایک ہوتا ہے کہ بندے کا دل مطمئن نہ ہو لیکن سامنے والا بندہ اتنا عقل مند ہوتا ہے، اتنا وسیع المطالعہ ہوتا ہے اور اپنی بات کو ایسے انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت اور ملکہ رکھتا ہے کہ سامنے والے بندے کا دل مطمئن نہیں ہوتا، پھر بھی وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے پاس دلائل نہیں ہے تو مجبوراً مجھے چپ ہونا پڑ رہا ہے۔ تو بندے کا دل مکمل مطمئن نہیں ہوتا لیکن وہ کہتا ہے چونکہ دلائل میں ادھر غلبہ ہو گیا اور دلیل کی پیروی کرنے کا حکم ہے، لہٰذا میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں اب مزاحمت کوئی نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے محض مسکت جواب آ جانے اور مضبوط دلیل آ جانے کی وجہ سے چپ ہو جانا لیکن دل تسلی نہیں پکڑتا، اور ایک ہوتا ہے مکمل مسئلے کے لیے سینے کا کھل جانا شرح صدر کی نعمت کا ملنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بخاری شریف، مسلم شریف، جامع ترمذی، مسند احمد، کتنی جگہ یہ حدیث یمامہ کے حوالے سے اور تدوین قرآن اور جمع قرآن کے حوالے سے یہ حدیث صحیح جس کو امام بخاری مسلم سب تخریج کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صرف ایسے دلائل ہیں کہ میرے پاس دلائل کام پڑ گئے اور مجھے مجبوراً خاموش ہو جانا پڑا اور میں حضرت عمر کی رضا ان کی سوچ سے متفق ہو گیا ہوں کیونکہ میں مجبور ہوں اگرچہ میرا دل مطمئن نہیں۔ فرمایا حتی شرح اللہ صدری لما شرح اللہ صدرہ، عمرہ اللہ پاک نے جس کام کے لیے، جس اصول اور ضابطے شرعی کے لیے حضرت عمر کو شرح صدر عطا فرمائی، اللہ نے مجھے ابو بکر بن ابی قحافہ کو بھی اس مسئلے میں پوری شرح صدر عطا کر دی ہے۔ میں نے رجوع کر لیا ہے اور پوری شرح صدر کے ساتھ مجھے ابو بکر کا بھی اب یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ ایک کام جو پہلے محبوب علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن بعد میں اس کام کے کرنے کی ضرورت آ گئی ہے تو ہم اس میں غور کریں گے، اگر اس میں شر موجود ہے ہم اس کام سے بچ جائیں گے، اگر خیر موجود ہے تو اس کام کو کر دیں گے۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا خلیفہ، کیونکہ اس وقت امیر المومنین کی ٹرمنالوجی اصطلاح ابھی متعارف نہیں ہوئی تھی، حضرت صدیق اکبر کو آپ کے 2.5 سالہ چند دن کم 2.5 سالہ دور خلافت مقدسہ میں خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، رسول علیہ السلام کے نائب جانشین اور آپ کے خلیفہ۔ امیر المومنین سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہا گیا ہے کیونکہ آپ اپنی نورانی مجلس میں جلوہ گر تھے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ الثقفی رضی اللہ عنہ وہ جناب سفر سے آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماذا قلت یا امیر المومنین، یہ آپ نے کیا آج نیا لفظ بول دیا ہے امیر المومنین میرے لیے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نحن المومنون، حضور اس میں حیرانی یا تعجب کی کیا بات ہے، ہم سارے کے سارے مومنین ہیں، وانت امیرنا، اور آپ ہمارے امیر ہیں، تو جب ہم مومنین ہیں آپ ہمارے امیر ہیں تو مومنین کے امیر کو امیر المومنین نہیں کہا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، طیب، اچھی بات ہے۔ تو اس وقت سے امیر المومنین جو محبوب علیہ السلام کی تمام امت کے حوالے سے ان کے حقوق کی پاسداری، ان کی سیاسی قیادت، ان کی انتظامی سربراہی کے منصب کے اوپر نیابت مصطفیٰ علیہ السلام نے جو ہستی فائز ہوئی تو پھر اس کو امیر المومنین کہا جانے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک سے امیر المومنین یہ جو خطاب ہے اور ٹائٹل ہے یہ متعارف ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں ان کو ایک مرتبہ بھی امیر المومنین نہیں کہا گیا تھا، بلکہ جس نے بھی خطاب کرنا ہوتا تھا اپنی طرف متوجہ یا خلیفۃ الرسول یا خلیفۃ رسول اللہ علیہ السلام، تو الگ الگ محبوب کریم علیہ السلام کے پہلے جانشین اور خلیفہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتی شرح اللہ صدری لما شرح اللہ صدر عمر، جس کام اصول ضابطے کے لیے اللہ نے حضرت عمر کو شرح صدر عطا فرمائی تھی اور سینہ کھول دیا تھا، میرا سینہ بھی اللہ پاک نے اس اصول کے لیے کھول دیا۔ اب پورے اطمینان قلب شرح صدر اور دل جمعی کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ مجھ ابو بکر صدیق کا بھی یہی اصول ہے
کہ جس کام کو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن بعد میں ہمیں اس کام کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ اس میں شر ہے یا خیر ہے. اگر شر تو وہ کام مردود ہو جائے گا, اس کو نہیں کریں گے. اگر خیر والا ہے تو پھر قرآن کے حکم پر ہی چلا جائے گا. وَفَعَلُوا الْخَيْرَ, ہر خیر کا کام کرتے چلے جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ کوئی چھپ کے تو بات ہو نہیں رہی تھی. تمام اکابر مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مسجد شریف میں اس نورانی محفل میں موجود ہیں. حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین جلوہ کر رہے ہیں. حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مشیر ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ جلوہ کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی ہستیاں موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت زید بن ثابت تو خود شامل ہو گئے اس معاملے میں. تو یہ تمام اکابر مہاجرین و انصار اہل علم و دانش ہستیاں موجود. اب جناب اتفاق ہو گیا کہ واقعی جب یہ خیر کا کام ہے تو اب کیا جائے گا. اگرچہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن اس کام میں خیر ہی خیر ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کو کریں